اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلند آواز سے خاندان مصطفیٰ پہ جیتی جاگتی صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات کے دامن میں اپنی مرادوں کا تحفہ رکھ کے بارگاہ جناب امیر کی خدمت میں بھیجنے کے لیے اور ان کی زیارت کے لیے اگلے سال ہم سب وہاں ہوں، اس کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، ماتمداران سرکار ابا عبداللہ الحسین، مسلسل آپ کی بارگاہ سماعت میں میں چند معروضات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہ صرف اور صرف میرے ہمسن و کمسن افراد کے لیے ہے. یہاں جو بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً وہ مجھ سے بہتر ان تمام معاملات کو سمجھتے ہیں. بس احیاء ایمان کے سلسلے سے وہ یہاں تشریف لے آتے ہیں. یقین جانیے رسول اکرم نے بار بار امت کے لیے ہدایت کے سامان کی گفتگو کی تاکہ امت گمراہ نہ ہو. رسول یہ نہیں چاہتے کہ امت گمراہ ہو جائے، چونکہ رسول ایک دین لے کر آئے ہیں، ایک امانت لے کر آئے ہیں، تو اس امانت کو رسول کسی امین کے حوالے کر کے جانا چاہتے ہیں تاکہ امانت جب امین کے حوالے ہو تو اس کا صحیح مصرف ہو، اس کا صحیح مصرف ہو، وہ صحیح جگہ صرف ہو. امین کے حوالے امانت ہو تو محفوظ رہے، امین کے حوالے امانت ہو تو اللہ کی بارگاہ میں ان امانتوں کے تسلیم کرنے والے بالکل صحیح و سالم پہنچیں، ان کے ایمان میں کسی طرح کی خرابی نہ ہو، ان کے عقیدے میں کسی طرح کی خرابی نہ ہو، ان کی زندگی میں کسی طرح کی خرابی نہ ہو، ان کے توحید کے عقیدے میں، ان کے نبوت کے عقیدے میں، ان کے امامت کے عقیدے میں کسی طرح کی کوئی خرابی نہ پائی جائے. رسول نے بار بار یہ اعلان کیا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے، عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. ایک میری کتاب ہے وہ عترتی اہل بیتی، اور دوسرے میرے عترت یعنی میرے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جو بھی ان دونوں سے متمسک ہو جائے گا وہ میرے بعد ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگا، وہ میرے بعد ہرگز ہرگز ذلیل نہیں ہوگا. ذرا توجہ فرمائے حضرات. بھائی دیکھیے مسئلہ کیا ہے. کل ہم نے بات یہاں پہ چھوڑی تھی کہ رسول کی مدد مولائے کائنات نے کی، مولائے کائنات نے رسول کی مدد کی. اور کیسے مدد کی، بچپن میں کیسے کی یہ میں آپ کو بتا چکا، بستر پہ سو کے کیسے کی اس کا ذکر ہو چکا. اب آج صرف ایک جھلکی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ میدان میں کیسے رسول نے کی مدد علی نے کی. بھائی میدان میں کیسے کی رسول کی مدد علی نے. ہر موقع، ہر لحظہ، ہر لمحہ علی کی زندگی کا حمایت رسول میں گزرا. زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول کی حمایت میں گزرا، رسول کی مدد کے لیے گزرا، رسول کے مشن کو آگے بڑھانے میں گزرا. تبھی تو رسول نے کہا تھا نا لحموں کا لحمی
دموں کا دمی، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا خون میرا خون. یعنی جو نبی کا مقصد تھا وہی علی کا مقصد تھا، جو نبی کا کام تھا وہی علی کا کام تھا. علی نے بار بار نبی کی مدد کی. بھائی مدد کی، میں آپ کے سامنے یہی تو پڑھ رہا ہوں کہ مدد کی، اور بار بار نبی کی مدد کی. کوئی موقع ایسا نہیں تھا جب علی نے نبی کو پشت دکھائی ہو. بھائی میں کچھ کہہ رہا ہوں، کوئی موقع ایسا نہیں تھا جب علی نے نبی کو پشت دکھائی ہو. ہمیشہ مدد کرتے رہے. اور معاملہ یہ ہے کہ نبی نے بھی بار بار علی ہی سے مدد مانگی، کسی اور سے مدد مانگی بھی نہیں، ہمیشہ علی کو پکارا. اچھا لوگ کہتے ہیں صاحب یا علی کہنا شرک ہے، یا علی کہنا بدعت ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یا علی کہنا بدعت ہے، یا علی کہنا بدعت ہے. اب پوچھئے صاحب کیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرک ہے؟ صاحب شرک کیسے ہے یا علی کہنا؟ کہا غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہو، غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہو. یہ غیر اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ رہے ہو، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ رہے ہو. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ سمجھتے ہوئے مدد مانگ رہے ہیں؟ اگر اللہ مانتے ہوئے مدد مانگ رہے ہیں تو یہ شرک ہے، اور اگر اللہ کا ولی مانتے ہوئے مدد مانگ رہے ہیں، یعنی ان کے پاس تمام اختیارات دیے ہوئے اللہ ہی کے ہیں اور وہ اسی اختیار سے مدد کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں شرک نہیں ہے. اچھا یہ وبا، یہ مرض، یہ چیزیں غیروں ہی میں نہیں، اب اپنوں میں بھی آتی چلی جا رہی ہیں. یہ سمجھیے آج تک آپ نے سنا ہوگا ایک خاص وہابی، آج سنیے شیعہ وہابی، ہاں بڑا اپنوں میں بھی یہ باتیں آتی چلی جا رہی ہیں. اور اتنی بڑی بات یہاں تک پہنچ گئی کہ علی سے مدد مانگنا ارے صاحب مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. اور غیروں میں چھوڑیے، اپنوں میں بھی وہ لوگ کہ جن کے لباس پاکیزگی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جو صحبت علماء میں رہتے ہیں. چنانچہ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آیت اللہ خوئی کی بزم میں بیٹھنے والے نے ایک بار آیت اللہ خوئی کے سلسلے سے ایک تعویل پیش کی، کیونکہ آیت اللہ خوئی تھوڑا زخیم تھے، تر و تازہ تھے، ویٹ زیادہ تھا ان کا، تو جب اٹھتے تھے تو بہت مشکل سے اٹھتے تھے، اور اٹھتے تھے تو کہتے تھے یا علی مدد. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، یا علی مدد کہتے ہوئے اٹھتے تھے. تو ایک صاحب بغل میں بیٹھنے والے نے ان کے یہ کہا کہ یہ آپ سمجھے نہیں، یہ علی کو نہیں پکار رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، کیونکہ اللہ کا بھی ایک نام علی ہے، اللہ کا بھی ایک نام علی ہے. یہ اللہ کو پکار رہے ہیں، علی کو نہیں پکار رہے ہیں. آیت اللہ خوئی کو یہ بات پتا چلی. اب دیکھیں یہ ہوتی ہے مرجعیت، یہ ہوتی ہے لوگوں کو صحیح رہنمائی کرنا، لوگوں کے عقیدوں کے ساتھ نہ کھیلنا، لوگوں کی جڑوں کو نہ کاٹنا. آیت اللہ خوئی اگلے دن جب آئے اور اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا یا علی ابن ابی طالب مدد. نعرے یا علی ابن ابی طالب مدد. اب سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ علی سے مدد مانگنا کیسا ہے. بھائی بڑے بڑے نبیوں کا قول نقل ہے، انہوں نے مدد مانگی. جناب موسیٰ نے مدد مانگی، اللہ سے کہا کہ اے میرے مالک میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرا وزیر بنا دے، میرے کام میں مددگار ہو، میرا وزیر بنا دے. کس کو بنا دے؟ غیر کو نہ بنا دے، میرے بھائی کو بنا دے جس کا نام ہارون ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے. غیر کو نہیں، میرے بھائی کو بنا وزیر جس کا نام ہارون ہے، تاکہ وہ میرے کام میں مدد کر سکے. بھائی مدد ہی کے لیے تو وزارت ہارون کے لیے کہا نا. یعنی موسیٰ نے یہ دعا کی پروردگار ہارون کو وزیر بنا دے، میں نہیں بناؤں گا تو بنا دے. اور موسیٰ نے بتا دیا کہ نبی کا وزیر امت نہیں بناتی اور نہ نبی بناتا ہے، اللہ بناتا ہے. بھائی ذرا توجہ فرمائیں، نبی کا وزیر اللہ بناتا ہے. اچھا صاحب
وزیر بنایا گیا، کاہے کے واسطے؟ مدد کے واسطے. کاہے کے واسطے؟ موسیٰ کے بعد نظارت کے واسطے. کاہے کے واسطے؟ امت کی اصلاح کے واسطے. یہی تو ہوا نا. نبی نے کیا فرمایا؟ میری مثال ہارون، علی کی مثال ہارون جیسی ہے. الا لا نبی بعدی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. بھائی میں کچھ عرض کر رہا ہوں. علی کی مثال ہارون جیسی ہے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اپنی جگہ اپنی مثال موسیٰ کسی رکھی، علی کو ہارون کی جگہ رکھا اور کہا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو بھائی خود بن گئے موسیٰ جیسے، علی کو بنایا ہارون جیسا. نبوت کا انکار کر دیا مگر امامت کا دروازہ بند نہیں کیا. بھائی توجہ فرمائیے، ایک ایک جملے پہ توجہ فرمائیے. بھائی نبوت کا دروازہ بند کیا مگر امامت کا دروازہ بند نہیں کیا. اگر نبی موسیٰ جیسے، علی ہارون جیسے، تو پھر امت کیسی؟ کہ امت بنی اسرائیل جیسی. بھائی میں کچھ عرض کر رہا ہوں، امت بنی اسرائیل جیسی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اس امت میں فتنہ گر موجود تھے ویسے ہی اس امت میں فتنہ گر موجود ہیں. اس امت میں جیسے موسیٰ 40 دن آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو ایک سامری نے امت کو بہکا کر ایک گوشالے کی پوجا کروا دی، ویسے ہی یہاں بھی کھیل ہو سکتا ہے کہ کوئی سامری گوشالے کی پوجا کروا دے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو ہر جگہ مدد کی، مدد کرتے رہے. بھائی علی مدد کرتے رہے. آئیے دیکھیے مسئلہ کیا ہے. آج مجھے پڑھنی ہے خیبر پڑھنی ہے. خیبر اس لیے پڑھنی ہے تاکہ آپ سو کے نہ سنیں، جاگ کے سنیں. جنگ کے بیلوں میں سویا نہیں جاتا، جاگا جاتا ہے. سوتا ہوا آدمی بھی جاگتا رہتا ہے. پھر تو آپ جاگی ہوئی قوم ہیں. آپ تو جیتی جاگتی قوم ہے نا. آپ تو سوئیں گے نہیں اور نہ سونے دینا ہے مجھے. بھائی سنیے، 40 دن 39 دن خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے. مسلمان جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں، جاتے ہیں واپس آتے ہیں. دیکھیے ہر جگہ علی نے مدد کی ہے، ہر جگہ علی نے مدد کی. اوروں کو اگر موقع ملا تو وہ ناکام رہے. ہر جگہ علی نے مدد کی. مسلمان جاتے ہیں واپس آتے ہیں ناکام، جاتے ہیں واپس آتے ہیں، جاتے ہیں واپس آتے ہیں. جب خیبر فتح نہ ہو سکا تو رسول نے کہا کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. میں کہوں گا یا رسول اللہ ابھی تک جنہیں علم دے رہے تھے وہ کیا تھے؟ اگر کل مرد کو علم دیں گے تو ابھی تک جنہیں دے رہے تھے وہ کیا تھے؟ بھائی جملہ یہیں سے عرض کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھ جانا ہے کہ جملہ کہاں تک اور کس بلندی تک آپ کو لے جا رہا ہے. بھائی ابھی تک جسے دے رہے تھے وہ کیا تھے؟ شاید رسول آواز دیں کہ دیکھو بہن کے سامنے زنان خانے میں مرد بننا اور ہے اور دشمن کے سامنے میدان میں مرد بننا اور ہے. بھائی دشمن کے سامنے مرد بننا اور ہے. کل میں علم دوں گا مرد کو، جرار کو، غیر فرار کو. غیر فرار کو رسول نے جرار بھی کہا، غیر فرار بھی کہا. یہ رسول کیا طنز کر رہے ہیں اپنے لوگوں پر کہ کل علم جسے ملے گا وہ بھاگنے والا نہیں ہوگا، جم کے لڑنے والا ہوگا، جم کے لڑنے والا ہوگا میدان میں. کل علم دوں گا مرد کو، جرار کو، غیر فرار کو. اور پھر صفت بیان کی اللہ اور رسول اس سے راضی ہوں گے اور وہ اللہ اور رسول سے راضی ہوگا. بھائی سمجھیے گا بات کو. اللہ رسول اس سے راضی، وہ اللہ رسول سے راضی. اب رات بھر لوگ علم کی تمنا کرتے رہے، علم کی تمنا کرتے رہے کہ ہمیں علم ملے گا.
اور جنہیں نہ کرنی چاہیے تھی تمنا وہ بھی کرتے رہے. جو ناکام ہو چکے تھے، فیل ہو چکے تھے، وہ بھی تمنا کرتے رہے کہ کل مل جائے علم، کل مل جائے علم، کل رسول دے دے علم. مسئلہ کیا ہے؟ صرف علم نہیں مل رہا ہے، مردانگی کا سرٹیفکیٹ مل رہا ہے. مردانگی کا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ میں مل رہا ہے. کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. اور صاحب علی کہاں ہے؟ علی ہے مدینے میں. علی مدینے میں ایک روایت کہہ رہی ہے، اور رسول نے اب پڑھی ناد علی، ناد علی ان مظہر العجائب، پکارو علی کو کہ جس سے عجائب ظاہر ہوتے ہیں. تجدہ ان لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علیو یا علی. بھائی یہی ناد علی اصلی ہے جو سنا رہا ہوں. پرانی کتابوں میں یہی سب ملے گا. صرف اتنا ہی، بعد میں اضافے کا دور ہے، بے عظمت کا یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد. بقیہ پرانے نسخے جتنے اٹھائیے گا یہی ملے گا، بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علی. بھائی نوعیت بھی یہ کہتی ہے کہ نبی جب پکاریں گے تو اللہ کی عظمت کا حوالہ نہیں دے رہے ہیں، پکارنے والے کو، جس کو پکار رہے ہیں اس کی ولایت کا حوالہ ہے. نہ خود کا تذکرہ ہے نہ اللہ کا. بھائی نبی نے یہاں آواز دی، وہاں علی میں مسجد میں قمبر کو دی صدا کہ میرا راہبان لا، بھائی بلا رہا ہے میری ذوالفقار لا. اور اس کے بعد قمبر پہنچے در دولت پر، کنیز ذوالفقار لیے کھڑی ہے کہ لے جائیے. میں کہوں گا یہ بات کنیز تک کیسے پہنچی، یہ بات گھر میں کیسے پہنچی؟ وہاں آواز دی تھی، کہا آواز وہاں دی تھی جیسے وہاں سے آواز نکلی یہاں مسجد میں ایک نور تک پہنچی، گھر میں دوسرے نور تک پہنچی. نور نے پکارا اور نور تک آواز پہنچی. علی گھوڑے پہ سوار ہوئے، قمبر نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا قمبر خیبر جا رہا ہوں. یا علی یا علی یا علی، آپ کی خاموشیوں پہ سلام. بھائی مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا قمبر خیبر جا رہا ہوں. خیبر کہاں؟ خیبر. کون جا رہا ہے؟ حیدر. خیبر جا رہا ہے حیدر، اور ساتھ میں ہے قمبر. قمبر نے ہاتھوں کو جوڑا، مولا مجھے بھی لے چلیے. کہا قمبر دامن پکڑ لو، قمبر دامن پکڑ لو. اب دیکھیے خیبر ہے مدینے سے 70 کلومیٹر کی دوری پر، اور چشم زدن میں علی پہنچ رہے ہیں. اور صرف علی ہی نہیں پہنچ رہے، علی کا گھوڑا بھی پہنچ رہا ہے، علی کا قمبر بھی پہنچ رہا ہے. یہی تو پیغام ہے، قمبر کی طرح علی سے لپٹ جاؤ، جہاں علی جائیں گے وہاں تم بھی جاؤ گے. بھائی یہی تو پیغام ہے کہ قمبر کی طرح علی سے لپٹ جاؤ، جہاں قمبر جائیں گے، جہاں حیدر جائیں گے وہیں قمبر جائیں گے. بھائی علی سے لپٹو گے تو جہاں وہ جائیں گے وہاں تم جاؤ گے. یہی تو ہے نا، دامن علی تھام لو. اب علی پہنچے، کہاں پہنچے؟ خیبر کے میدان میں. اور وہاں سینری یہ ہے کہ مسلمان بار بار 39 دن تک ہار کے آتے ہیں، ہار کے آتے ہیں بار بار 39 دن تک مسلمان. اور کیوں ہار جاتے ہیں؟ کہاں؟ وہاں ایک قلعہ ہے، قلعہ قموس، اور اس میں رہتا ہے مرہب. مرہب رہتا ہے اس میں، اور مرہب بہت پہلوان ہے. اور جب نکلتا ہے مرہب، نام آتا ہے مرہب آ رہا ہے، تو مسلمان بھاگ لیتے ہیں وہاں سے واپس اپنے اپنے محفوظ مقام پر، محفوظ ٹھکانوں پر. اور اس کے بعد آ کے الزام تراشیاں ہوتی ہیں. کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ ہم کیا کریں، ہم تو لڑنے ہی گئے تھے انہیں ساتھ لے کر، لشکر والوں ہی نے ساتھ نہ دیا. لشکر والے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو گئے تھے مگر سردار ہی بہادر نہ تھا. جب ان سب پر کچھ نہیں ہوتی تو یہ سب بے زبان جانور پہ الزام ڈال دیتے ہیں. بھائی فیکٹ ہے نا، بے زبان جانور پہ کہتے تھے یا رسول اللہ کیا کریں، گھوڑے ہی نے ساتھ نہیں دیا، وہ تو بھگا کے یہاں لے آیا. بھائی میں کچھ عرض کر رہا ہوں. اب دیکھیے آپ کے مزاج کو بدلنے کے لیے کچھ شعر بھی سنا دوں تاکہ آپ تازہ دم ہو جائیں اور سونے سے جاگ جائیں. بھائی پیام اعظمی اعظم گڑھ کے ایک عظیم شاعر جنہوں نے اسی منظر کو کھینچا. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ لشکر بھاگ گیا، لشکر کہتا ہے یا رسول اللہ سردار بھاگا، دونوں مل کے کہتے ہیں یا رسول اللہ گھوڑا لے کر ہمیں بھاگا. بھائی پیام اعظمی نے منظر کھینچا. ایک صاحب، توجہ فرمائیے، ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ؟
آخری آدمی تک توجہ، اور انشاءاللہ ان کلام پہ آپ بیٹھے نہیں رہیں گے۔ ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ، بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ۔ ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ، بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ۔ اور بھائی جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر، ہاں ذرا حالات سے مجبور تھے، اور باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں۔ ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ، دیکھیں پیام اعظمی نے جواب دیا، اور یہ جواب آپ کے ایمان کا جواب ہے، آپ کے اسلام کا جواب ہے، آپ کے ایقان کا جواب ہے، آپ کی روح کا جواب ہے، امت مسلمہ کا جواب ہے، شیعہ قوم کا جواب ہے، ان لوگوں کے لیے سب کا جواب ہے، مپوٹو حسینی سینٹر کا جواب ہے، ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ انہیں گھوڑا لے کے بھاگ گیا، انہیں گھوڑا لے کے بھاگ گیا اور وہ اس لیے میدان میں نہیں ٹک سکتے تھے۔ پیام اعظمی نے کہا ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ، بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ۔ جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر، ہاں ذرا حالات سے مجبور تھے، باب خیبر توڑنا ایک کچا دھاگا تھا انہیں، خود نہیں بھاگے تھے، گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں۔ تو پیام اعظمی نے جواب دیا، ہمیں روک سکتا تھا نا جو ایک اسپے بے ہنگام کو، کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام کو، کیا سنبھالے گا؟ کیا سنبھالے گا نظام امت اسلام کو؟ تو نظام امت اسلام وہی سنبھالے گا کہ جو جنگوں کے حالات سنبھال سکے۔ یاد رکھیے قرآن نے بھی کہا نا خلیفہ کون بنے گا، وَبَسْطَةٌ فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، جو علم میں بھی زیادہ ہو، طاقت میں بھی زیادہ ہو۔ اما جو گھوڑے کی باغ نہ سنبھال سکے وہ خلافت کی زمان کیا سنبھالیں گے؟ بات سمجھیے گا۔ تو حضور رسول نے کہا علی جاؤ میدان میں۔ اب علی گھوڑے پہ سوار ہوئے اور علم کو ہاتھوں میں لیا۔ علی کے ہاتھوں میں علم ہے عین سے، اور ان کے دل میں علم ہے الف سے۔ دل ان کا بیٹھا جا رہا ہے، غم زدہ ہوئے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں نقطہ چین، نگاہیں اٹھا کے، اچک کے کہ اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے۔ توجہ، ایک ایک جملے پر توجہ۔ علی میدان میں آئے اور پھر وہی سین، وہی منظر کہ مرحب آیا، مرحب آیا، مرحب آیا۔ مرحب نہیں آتا تھا، اس کا بھائی آتا تھا، مگر وہ بھی کوئی ہلکا نہیں تھا۔ اس کے آنے ہی میں اتنی ہیبت ہوتی تھی کہ لوگوں کی حالت پتلی ہو جاتی تھی۔ مگر علی جب آئے میدان میں تو سب سے پہلے اسے مارا، اور اس کے بعد پھر مرحب نکل کے آیا۔ مرحب آیا اور وہ کہتا ہوا آیا، انا الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے مرحب؟ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کو اپنے نام سے دبا لے جائے۔ علی کو مرحب کے نام سے کبھی دبنے کی ضرورت نہیں رہی، بھائی کبھی دبنے کی ضرورت نہیں رہی۔ علی دب ہی نہیں سکتے کیونکہ نام کے معنی ہی میں علی ہے، بلند ہے، علی کے نام کے معنی ہی بلند ہے، دب نہیں سکتے۔ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام مرحب رکھا ہے۔ اب ایک مرتبہ علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ دیکھیے تھکے ہوئے آپ بہت ہیں، وقت کا مجھے خیال ہے، بات میں نے تمام کی، آخری جملے اور اس کے بعد زحمت تمام، لیکن آپ کی فکری پرواز کو میں آسمانوں تک پہنچا کے ہی بات تمام کروں گا۔ مجھے رئیس الواعظین مولانا کرار حسین وائس کا ایک جملہ یاد آتا ہے، اور انشاءاللہ اگر سمجھ گئے تو یہاں نہیں بیٹھیں گے، فضائل کی معراج ہو جائے گی، عقیدوں کی معراج ہو جائے گی۔ بھائی اس نے کیا کہا؟ انا الذی سمتنی امی مرحبا۔ علی نے کیا کہا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ اب جب حیدر کا نام سنا تو تھوڑا ڈرا، تھوڑا جھجکا، تھوڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا حیدر 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 حیدر، بچپن سے سنتا آیا ہے۔ مرحب نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شیر نے مرحب کو پھاڑ کھایا۔ مرحب کی ماں سے اس نے خواب بیان کیا۔ ماں نے کہا دیکھ میرے لال، سب سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا، سب سے لڑنا مگر حیدر سے نہ لڑنا۔ کس سے نہ لڑنا؟
حیدر سے نہ لڑنا۔ اب سمجھیے بھائی، بات سمجھیے، اردو میں مذکر سے مؤنث بنانے کا کچھ علاقائی قاعدہ ہوتا ہے۔ کرار صاحب مرحوم یہاں پڑھا کرتے تھے کہ کچھ علاقائی قاعدے ہوتے ہیں مذکر سے مؤنث بنانے کا۔ اب آپ یہ سمجھیے بھائی، دیکھیے باورچی کی بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ باورچن کہتے ہیں۔ مولوی کی بیوی کو مولون کہتے ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے نا۔ یہ قانون ہے علاقائی طور پر۔ مرحب کیا ہے؟ یہودی ہے۔ مرحب کا باپ کیا ہے؟ یہودی ہے۔ مرحب کی ماں کیا ہے؟ یہودن ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہودن کو تو معلوم تھا کہ علی سے نہیں لڑنا ہے، مگر رسولن کو معلوم نہیں تھا۔ بھئی یہ بات سمجھنے کی ہے، علی سے لڑنا نہیں ہے، اس نے بتایا۔ اور پھر کیا ہوا میدان میں؟ مرحب پریشان، اس کی سانس پھول رہی ہے، حالت خراب۔ آپشن علی نے دیا کہ دیکھ پلٹ جا، پلٹ جا۔ اس نے کہا نہیں بھائی دیکھو پلٹوں گا تو نہیں۔ کہا کیوں نہیں پلٹے گا؟ کہا عورتیں ہنسیں گی۔ ولو کافر تھا، یہودی تھا، دشمن تھا، مگر اسے اتنا معلوم تھا میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں پہ عورتیں ہنستی ہیں۔ اسے یہ معلوم تھا، پلٹا نہیں۔ مولا نے کہا اچھا حملہ کار۔ مرحب نے حملہ کیا۔ اب دیکھیں مرحب آیا ہے کیسے، مرحب آیا ہے کیسے۔ مرحب نے حملہ کیا، علی کی ذوالفقار اٹھی اور کہا سنبھل، اور اتنے میں علی کی تلوار چلی، بجلی سی کوندی، اور علی کی تلوار مرحب کے خود کو، سر کو، دھڑ کو کاٹتے ہوئے دو حصوں میں نکل گئی۔ اب جو تولا جائے گا تو مرحب ایک ہے مگر دو ہے، وزنی ہے، برابر ہے، ایک جیسا ہے۔ علی کے کمالات ضرب میں ایک شے شامل تھی، اور وہ یہ تھی کہ علی جسے مارتے تھے کیسے پتا چلے کہ علی نے مارا ہے؟ بھائی میں ماروں گا تو کوئی کسی کا ہاتھ کٹے گا، پیر کٹے گا، کوئی مارے گا تو ہاتھ کٹے گا، پیر کٹے گا۔ علی جب مارتے تھے کسی کو تو دونوں حصے جب وزن کیے جاتے تھے تو برابر کے نکلتے تھے۔ علی کسی کو اگر مارتے تھے تو تلوار جب چلاتے تھے تو برابر سے کاٹ دیتے تھے۔ کیوں نہ برابر سے دونوں حصے نکلیں؟ مارنے والا عادل امام ہے، برابر سے نکلتے تھے۔ اور اس کے بعد اب صاحب علی نے باب خیبر دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا، انگلیوں پر۔ اب جب اٹھا لیا تو مسلمان، ابھی تک کچھ نہیں ملا تھا انہیں موضوع، اب ملا ہے انہیں موضوع۔ یہ رسول کی خدمت میں آئے ہانپتے کانپتے بھاگتے کہ یا رسول اللہ قیامت ہو گئی۔ کہا کیا ہو گیا بھائی، ایسی کیا قیامت گزر پڑی؟ کہا یا رسول اللہ وہ علی کو دیکھیے، علی کو، وہ دونوں انگلیوں پہ باب خیبر ہے، منو وزنی دروازہ دو انگلیوں پر ہے، یا رسول اللہ قیامت ہے قیامت۔ رسول نے کہا کمبخت ذرا علی کے قدم دیکھ لے۔ اب جو دیکھا تو علی کے قدم دوش ہوا پہ تھے، ہوا کے اوپر علی کے قدم تھے اور ہاتھوں میں باب خیبر تھا۔ بھائی وہ کہہ رہے تھے علی کے ہاتھ دیکھیے، ہاتھ دیکھیے، ہاتھ میں خیبر کا دروازہ۔ رسول نے کہا دیکھو امام کے ہاتھ نہیں دیکھے جاتے، امام کے قدم دیکھے جاتے ہیں، کہ جیسے جیسے قدم کے نشان ملتے چلے جائیں پیچھے پیچھے چلتے چلے جاؤ، امام کے قدم دیکھتے چلے جاؤ، نگاہیں نقش حیدر کرار پر ہوں، تبھی تو منزل ملے گی، تبھی تو رستہ ملے گا۔ بھئی بات میں نے تمام کی، تبھی تو منزل ملے گی نا۔ یہ خیبر کا واقعہ، اور پھر آپ آل محمد کی سیرت دیکھیں، آل محمد کا کمال دیکھیں۔ خیبر کے واقعے کے بعد جتنی دولت سارے مسلمانوں کو ملی تھی اتنی اکیلے حیدر کرار کو ملی، مگر گھر آتے آتے ایک کوڑی بھی جیب میں نہ تھی، سب راہ خدا میں دے دیا۔ ایک ڈھیلا بھی نہ تھا، ایک جیب میں روپیہ بھی نہ تھا، سب دے دیا لوگوں میں۔ بھائی دیکھیے علی لوٹ کے غنی نہیں بنے تھے، علی لٹا کے غنی بنے تھے۔ علی نے بانٹ کے، یہ بڑی منزل ہے، میں نے بات تمام کی۔ اور پھر مصائب ہے۔ علی، آپ نے سنا ہوگا یہودی کے بازار میں باغ میں خدمت کرتے تھے، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ علی فاقے کرتے تھے، گھر میں روٹی نہیں تھی،
आपने ये भी सुना होगा कि नमक से अफ्तार हो जाती थी, इसलिए नहीं कि प्रॉपर्टी नहीं थी, बहुत प्रॉपर्टी थी, फ़कीर के बेटे नहीं थे, अरब के सरदार के बेटे थे, प्रॉपर्टी बहुत थी, मगर आमदनी को अली अपनी जेब पर नहीं रखते थे, अपने ऊपर नहीं खर्च करते थे, जो आया मांगने वाला फ़कीर, गरीब, मिस्कीन, मोहताज, दे दिया। और प्रॉपर्टी अगर ना होती तो मौला अली की वसीयतें पढ़ लीजिए जो इमाम हसन से की हैं बागात के सिलसिले से, या और बातें नहजुल बलागा सामने उठा के देखिए कभी। बात मैंने तमाम की। इस घराने का शेवा हमेशा लोगों को खिलाने का रहा है। इस घराने की बड़ी खिदमतें, जितने फ़ज़ाइल इस घराने के हैं, मसाइब भी उससे कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इदराक की बात है। आज मुझे दरबार शाम के कुछ वाक़यात पढ़ने हैं, इदराक की बात है, गौर करने की बात है कि आले मोहम्मद की मज़लूमियत क्या है। आले मोहम्मद की मज़लूमियत, लोगों को खाना खिलाने वाले, लोगों को पानी पिलाने वाले, ग़ुलामों को आज़ाद करने वाले, बेरिदाओं के सर पर रिदा डालने वाले, गैरत इंसानी की हिफाजत करने वाले, यही तो किरदार है आले मोहम्मद का। मगर इनके साथ बिल्कुल उलट वाक़या पेश आता है। ये दूसरों को खाना खिलाते हैं मगर इनके बच्चे करबला के मैदान में भूखे रह जाते हैं। ये दूसरों को पानी पिलाते हैं मगर सकीना प्यासी रह जाती हैं। ये दूसरों के सरों पर चादर देते हैं मगर ज़ैनब के सर से चादर उतार ली जाती है। बस हज़ारों चंद जुमले हैं मसाइब के, और उसके बाद ज़हमत तमाम है। अल्लाह आपकी खिदमतों को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके आंसुओं को जनाब ज़हरा में जगह इनायत फरमाए। हाँ, ज़ादारो जानते हैं दरबार में जनाब ज़ैनब हैं और 700 कुर्सी नशी हैं, 700 कुर्सी नशी, और यजीद है अपने सोने के तख्त पे बैठा हुआ। और अज़ादारो वो ये कह रहा है कि मैं नबी की नवासी से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हाँ ज़ादारो, ज़रा सोचिए, भरे दरबार में कोई ज़ैनब से बात करने की मजाल, क्या ज़ैनब को वो मनाजिर याद नहीं आए होंगे कि जब ज़ैनब घर से निकलना चाहती थी तो मदीने के बाज़ार बंद हो जाया करते थे। जब अब्बास, अली अकबर, रौनो मोहम्मद, कासिम, हुसैन इब्ने अली, अल हिजाब की सदाएं बुलंद होती थीं। और आज उसी ज़ैनब के लिए इतनी मजबूरी है कि यजीद बात करना चाहता है। और फिर चंद अफराद हैं, बीबियाँ, जानते हैं चंद बीबियों में कैफियत क्या है? सबके सर झुके हुए हैं, चेहरों पे पसमुर्दगी के आसार हैं, आंखों में अश्क हैं, मजलूमियत की तस्वीर हैं। हाँ ज़ादारो, एक रसन है, 12 गले हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे। एक रसन है, 12 गले हैं। चंद जुमले जनाब सकीना के हवाले से सुन लीजिए और ज़हमत तमाम है। यजीद की निगाह उन्हीं बीबियों में एक कमसिन सी बच्ची पे पड़ी, 4 साल की बच्ची। कभी वो अपना हाथ चेहरे पे रख लेती है, कभी अपना हाथ गले पे रख लेती है, कभी पंजों के बल खड़ी हो जाती है। एक मर्तबा यजीद ने इस बेचैनी को देखा तो उस कहा कि बच्ची को अलग निकाल के सामने लाओ मेरे। बच्ची को सामने पेश किया गया। यजीद ने कहा कि ए बच्ची, मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि तू कभी हाथ अपना चेहरे पे रखती है, कभी हाथ अपना गले पे रखती है, कभी तू पंजों के बल खड़ी हो जाती है, क्या बात है? एक मर्तबा सकीना ने कहा, यजीद, सारी मेरी फुफियां, माएँ, बहनें, उनके बाल बड़े हैं, वो अपने चेहरे का पर्दा अपने बालों से कर रही हैं। सकीना अपने चेहरे का पर्दा बाल से नहीं कर सकती, इसलिए मैं बार बार चेहरे पर हाथ रख लेती हूँ। कहा, बीबी गले पर हाथ क्यों रखती हो? कहा, रस्सी तंग होती है तो मेरा गला घुटने लगता है, इसलिए मैं गले पर हाथ रख लेती हूँ। कहा, ये बताओ कि बार बार पंजे पे क्यों खड़ी हो जाती हो? कहा, ऐ यजीद, मेरी फुफियों का कद लंबा है, मैं छोटी हूँ कद में। जब फुफियां अपना सर उठाती हैं तो मेरा गला घुटने लगता है, मैं पंजों के बल खड़ी हो जाती हूँ।
جزاکم ربکم خیر الجزا، اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ یزید نے کہا اے سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا، اے سکینہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا۔ کہا ہاں ہاں یزید میرا بابا مجھے بہت چاہتا تھا، مجھے نیند نہیں آتی تھی جب تک بابا کا سینہ نہ مل جائے۔ کہا اے سکینہ میں تو تب مانوں گا کہ تمہارا بابا تمہیں چاہتا تھا کہ جب تمہارے باپ کا یہ سر تشتے طلا سے اٹھے اور تمہاری آغوش میں آ جائے۔ سکینہ نے ایک مرتبہ یزید کو دیکھا، ایک مرتبہ اپنے باپ کے سر کو دیکھا، جلے ہوئے دامن کو پھیلایا، آواز دی بابا، اے بابا تمہاری بیٹی کے امتحان کا وقت ہے، اے بابا یزید تمہاری محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا میری آغوش میں آ جاؤ۔ حسین کا سر تشتے طلا سے اٹھا، سکینہ کی آغوش میں آ گیا۔ سکینہ نے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے بابا آپ کے بعد تماچے لگائے گئے، بابا اے بابا آپ کے بعد تازیانے لگائے گئے، اے بابا آپ نے وہ جو دور پہنائے تھے وہ شمر کھینچ کے لے گیا، اے بابا سکینہ کا کوئی پرسہ نہیں۔ عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی و مولاي و ربی، ماتم حسین